أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العزيز الحكيم۔ عزیز سامعین کرام، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مذہب کی کیوں ضرورت ہے؟ کیا انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ اور تیسرا اس میں عنوان ہے کیا ہمارا اسلام ہی مذہب کیوں ہو؟ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عزیز سامعین کرام، جو لوگ حق کو اپنی میراث سمجھتے ہیں اور وہ لوگ جو حق کی تلاش میں ہیں، اور خاص طور پر وہ اذہان جو پڑھے لکھے اذہان ہیں اور وہ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ عزیز سامعین کرام، ایک انٹرنیشنل سروے کے مطابق دنیا میں تقریباً 4000 مذاہب موجود ہیں، جن میں 5 بڑے مذاہب ہیں، جن میں عیسائیت، اسلام، یہودیت اور 2 اور مذہب ہیں، بدھزم اور ہندوازم۔ یہ دنیا کے 5 بڑے مذہب، جن میں 3 سماوی مذہب کہا جاتے ہیں، جن ادیان سماویہ کہا جاتا ہے، اور 2 برے صغیر اور ایشیا کے مذاہب ہیں، ہندوازم اور بدھزم۔ عزیز سامعین کرام، یہ جو 5 مذاہب ہیں، یہ دنیا کی 70% آبادی انہی پر مشتمل ہے۔ باقی جتنے مذاہب ہیں وہ قلیل ہیں، شاید بعض کے ماننے والے چند سینکڑوں تک ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن ہمارا جو موضوع ہے کہ انسان کو مذہب کی کیوں ضرورت ہے؟ چلو ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر تھے، ان کے اوپر کتاب اتری اور بعد میں لوگوں نے اس کتاب کو تبدیل کر دیا، یہودیوں نے بھی اسی طرح اپنی کتاب کو تبدیل کر دیا۔ لیکن عرض یہ ہے باقی لوگوں نے مذہب کیسے بنا لیے؟ اور آخر مذہب کی وہ ضرورت کیا تھی کہ انسان لامحالہ مذہب بنانا ہی چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ ایتھیزم، جنہوں نے مذہب کا سرے سے انکار کیا، لیکن کارل مارکس نے باقاعدہ کتابیں لکھی، ماؤ زے تونگ نے باقاعدہ کتابیں لکھی، اور لوگوں کی معیشت، معاشرت، ان کی بھرپور رہنمائی کی۔ تو مذہب کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہمیں انسان کی اس بنیاد جو اس کا باڈی ہے، اس کی یا تخلیق ہے، اس کو ذرا سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ فلسفہ اور منطق میں انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، اور آج کل جدید سائنٹیفک جو ہے نا اصطلاح ہے سوشل اینیمل۔ یہ دونوں لفظ انسان کے اوپر نہیں لگ سکتے، یہ ان کی آراء ہے۔ انسان کوئی جانوروں میں سے نہیں نکلی ہوئی مخلوق، انسان ایک مستقل الگ مخلوق ہے، جس کی تخلیق کی پہلی بنیاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کے مقصد کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ بتدریج ترقی کر کے بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے، جس طرح مثال اہل مغرب کا خیال ہے کہ انسان بندر کی جدید شکل ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ باقی بندر کیوں نہیں بن سکے انسان؟ کیا ہمارے سامنے کوئی مخلوق، آخر ہمیں انسانوں کی ہسٹری تو ہے نا، ہماری بھی کئی ہزار سال کی تاریخ ہے، کتنی مخلوقات نے ترقی کی ہے، ذرا ہمیں بھی بتا دیں۔ کیا انسان بندر میں سے مخلوق ہے؟
تو باقی بندر کیوں انسان نہیں بنے؟ آخر کیا ان کے پروسیس میں کمی رہ گئی؟ یا 5000 سال تاریخ میں کتنے بندر تھے جو انسان میں کنورٹ ہوئے؟ قرآن یہ تو بتاتا ہے کہ انسانوں میں سے بندر بنے، لیکن بندروں میں سے انسان نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، انسان کو جسمانی طور پر بھی انہوں نے ثابت کیا یہ جی حیوان ناطق ہے، بولنے والا جانور ہے۔ یہ اصل میں اصطلاح تھی فلاسفر یونان کی، ارسطو، افلاطون وغیرہ کی، اور چونکہ یہاں پہ پھر یہ یونانی علوم ہے تو انہوں نے بھی یہی کنسیڈر حیوان ناطق ہے۔ اللہ نے کہا بھی انسان کو حیوان کہا ہے؟ انسان کوئی حیوان کی نوع ہے؟ ہرگز نہیں۔ عزیز سامعین کرام، انسان کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود بنایا ہے اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت، احساسات اس کے اندر رکھے ہیں، وہ تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کا مذہب ہو۔ اس کو ہم ایک سادی مثال سے واضح کریں گے کہ آخر انسان اس مذہب کو کیوں، مذہب کی طرف مائل ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہر انسان، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم انسان کا اخلاقی جائزہ لیں تو انسان کیا ہے؟ انسان یہاں رہتا ہے۔ انسان اور حیوان میں ایک واضح فرق ہے کہ انسان کے اندر جو طاقت ہے نا، وہ اس کا شعور اور عقل ہے۔ انسان بھینس سے زیادہ یا گھوڑے سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے، یا اونٹ سے زیادہ وزن بھی نہیں اٹھاتا، یا شیر سے زیادہ لڑاکو بھی نہیں ہے۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے نا، وہ اس کا عقل ہے، وہ اس کا شعور ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ ساری دنیا کی مخلوقوں کو اپنے تابع کر رکھا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ عزیز سامعین کرام، انسان یہاں رہتا ہے معاشرے میں۔ اب انسان کی خواہشات ہیں، اور جب انسان کی خواہشات ہیں تو انسان میں اگر عدل اور انصاف کا تقاضا نہ ہو تو یہ دوسروں کے حقوق بھی سلب کرتا ہے۔ ایک طاقتور آدمی ہے تو طاقت آ گئی، وہ کہے گا میں اس کا بھی ہڑپ کر لوں۔ اس کے اندر یہ اصول نہیں ہوتا کہ میں اپنا حق کھاؤں، وہ بڑھے گا، وہ دیکھے گا کہ موقع ہے میں اس کی چوری کر لوں۔ پھر بندہ سوچے گا میں اس طرح کروں کہ دروازے کو تالا لگا دوں۔ چور آگے سے کہے گا میں تالا توڑ دوں، وہ کہے گا میں اس سے مضبوط کوئی سسٹم کروں، چور اس سے بھی کوئی آلہ۔ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے سیکورٹی آلات کو کس طرح فارغ کر دیتے ہیں۔ انسان نے اپنے بچاؤ کے لیے بھی عقل کو استعمال کیا، اور ایک طرف انسان نے تخریب کے لیے بھی اپنی عقل کو استعمال کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب جس کا داؤ لگے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اب انسان کو لیے قوانین بنائے انسان نے، بھئی یہ چوری کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، تو بھئی پھنسے گا تو چوری کرے گا نا۔ تو کتنے طریقے سے اس نے اخذ کر لیے کہ میں نے پکڑنا ہی نہیں ہے، میں نے پکڑا جانا ہی نہیں ہے۔ پھر دنیا میں طاقتور لوگ بھی ہیں، ان کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف طاقتور اشرافیہ جو مافیا ہے، یہ پاکستان میں، دنیا میں، امریکہ میں بھی کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ موقع نہیں ہے ان کے بارے میں ڈسکس کرنے کا۔ عزیز سامعین کرام، انسان پھر دیکھتا ہے کہ اس کا ایک طرف سزائیں ہیں، رکتا ہی نہیں ہے، تو اس کو روکا کیسے جائے؟ تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سزاؤں سے، ان جو ہے نا ان سیکورٹی کے معاملات سے نہیں ڈرتا۔ جب انسان یہ تہیہ کر لے تو وہ پھر ہر چیز سے کیا گزر جاتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے ایک چیز درکار ہے، وہ ہے مذہب۔ انسان کو جو مذہب کی طاقت اس کو برائیوں سے روک سکتی ہے، کوئی سیکورٹی کے آلات اسے روک نہیں سکتے۔ امریکہ ایک سیولائزڈ کنٹری ہے، کہتے ہیں وہاں پہ یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ چند سال پہلے وہاں پہ کوئی بجلی کا سرکٹ، کوئی شہر میں، ایک شہر تھا میرے خیال میں یہ مین ہیٹن کا علاقہ تھا یا کوئی اسی طرح کی امریکہ کی کوئی ریاست تھی۔
وہاں پہ بجلی صرف 1 گھنٹے کے لیے گئی، سیکورٹی کے کیمرے یکدم بند ہوئے، سارے شہر نے چوریاں شروع کر دی۔ ان کو پتہ تھا کیمرے لگے ہوئے نہیں ہیں، ریکارڈڈ ڈاکومنٹیشن ہے نہیں، تو جو مرضی ہے۔ وہ جو اتنے سیولائز تھے، صرف کیمرے کی آنکھ اوجھل ہوئی تو انہوں نے بڑے بڑے پلازے، اور یہ واقعہ کئی شہروں میں کئی بار ہوا ہے، یہ جتنے سیولائزڈ ہیں۔ تو بھائی یہ کیمرے شیمرے سیکورٹی سزائیں یہ ایک حد تک تو کسی کو کرائم یا جرم سے روک سکتے ہیں، ایک طاقتور آدمی کو کیسے روک سکتی ہیں؟ وہ تو نہیں روکے گا۔ تو آخر پھر اس کو روکنے کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ انسان مذہب کی روشنی میں جو ایفرٹ کر لیتا ہے وہ کسی اور جگہ اس سے ممکن نہیں ہے، یہ ایک لازمی عنصر ہے۔ عزیز سامعین کرام، جو طاقتور ہیں وہ ظلم سے کیسے رکیں گے جبکہ کوئی قانون انہیں روکنے والا بھی نہیں ہے؟ پاکستان میں سارے ادارے، اینٹی کرپشن ہے، FI ہے، فلاں ہے، لیکن وہ خود بھی کرپٹ ہیں۔ قوانین ہیں لیکن جو امپلیمنٹیشن کرنے والے ہیں وہ خود بے ایمان ہیں۔ تو جب تک فیتھ، ایمان اندر نہیں ہوگا اس وقت تک انسان اس دنیا میں سکون سے رہ نہیں سکتا۔ خدا خوفی ہوگی تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا، اللہ کا ڈر ہوگا تو اس میں معاشرہ کیا کرے گا؟ ترقی کرے۔ ایک واقعہ میں ایک عرب نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کے سلسلے میں وہ امریکہ وغیرہ جاتے تھے تو وہاں ایک جیل میں گئے، اس جیل میں انہوں نے ایک قیدی کو اسلام کی تبلیغ کی تو قرآن مجید دیا اور وہ سائلنٹ بیٹھا ہے۔ خیر اس نے کتاب لیے پڑھا، مختلف ان سے میٹنگز ہوئی، ملاقاتیں ہوئیں، تو اس نے ایک بات کو بتائی جو آج ہمارے اس موضوع میں بھی بڑی معاون ثابت ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں چوری کے جرم میں جیل آیا ہوں، میں چوری کے جرم میں جیل ہوں، 6 ماہ بعد میں چھوٹ بھی جاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے 25 سے بھی زیادہ قتل کیے ہیں، میں نے 25 سے بھی زیادہ قتل کیے ہیں، لیکن قتل اس طرح کیے ہیں کہ کوئی مجھے ڈھونڈ بھی یا میں نے کوئی اپنا پیچھے نشان بھی نہیں چھوڑا، پتہ ہی نہیں کس نے کی۔ تو میں اتنا شفاق آدمی تھا، جب سے میں آپ سے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے اور قرآن مجید کو پڑھا ہے تو یقین کر لیں کہ اب میں چونٹی کو بھی پاؤں کے نیچے دیتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ جہاں وہ انسانوں کا قتل تو وہاں ایک مومن آدمی چونٹی کیا کر سکتی ہے اس کا؟ وہ حشرات الارض ہوں، وہ کوئی معصوم پرندہ ہو یا کوئی گھریلو جانور ہو، ایک مومن کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وہ ہوتا طاقتور ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس سے وہ ڈرتا ہے، اور اس سے جو ڈرتا ہے اس کے زندگی سے وہ اعمال خارج ہوتے ہیں کہ کوئی عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو عزیز سامعین کرام، مذہب کی ہی انسان کو جو ہے انسان بناتا ہے۔ اگر دنیا میں مذہب کو نکال دیا جائے تو انسان تو ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہ لوگ، آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کے باقی مذاہب کے لوگ بھی بڑا خرچ کر رہے ہیں، سوشل، جی ہم غربت کم کر رہے ہیں، ہم بیماریوں پہ، اور جو بل گیٹس ہے وہ جی ہم بچوں پہ اندر پولیو ختم کر رہے ہیں، $1 ملین اس نے دنیا میں بانٹے ہیں، لیکن وہ منافع کتنا ہے؟ غزہ میں معصوم بچے مر رہے ہیں، آواز نہیں نکل رہی، اپنے ایجنڈے پہ ہم جی دنیا کو بچوں کے ہم جی بہبود آبادی، یہ بہبود آبادی پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو قطرے نہ پلائیں نا تو پورا بورڈ آ جائے گا آپ کے گھر، پلائیں، حتیٰ کہ وہ جو ڈائریکٹر بیٹھا ہے نا بڑا، وہ بھی آپ کی منتیں کرے گا، حالانکہ وہی پاکستان ہے۔ ہسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی، ہسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی، لینے لگنا پڑتا ہے، لیکن وہ بچوں کو یہ فیسلٹی گھر آ کے دیتے ہیں۔
تو آخر ان کے بھی کوئی مقاصد ہیں یا نہیں ہیں؟ اہم تھوڑے پاگل ہو گئے کہ آپ کو فری میں دیں، اور ایک ویکسین جو ہے نا، پہلے تو میں 96 میں کہتا 500 روپے کا، پتہ نہیں کتنے کا ہوگا، تو ایک ویکسین آپ کے گھر میں وہ پہنچاتے ہیں، ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، باقی کسی مرض کا پوچھ دیں آپ سے؟ تو خیر ان کا ایک نظریہ ہے، ویژن ہے، وہ پتہ نہیں کیا اس میں مقاصد ہیں، کوئی رپورٹ آن ایئر آنے ہی نہیں دیتے، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جتنے منافق ہیں جو اپنے آپ کو بڑا نیک کنسیڈر کرتے ہیں اور ہم دنیا کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی بھی خیر کے کام میں، پیور خالص کام ان کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ کبھی ان میں سے یہ بل گیٹ ہو اور فلاں ہو اور فلاں ہو، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی حق کی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ ان کی اپنے ایجنڈے ہیں، ایجنڈوں پہ انہوں نے خرچ کرنا ہے، باقی ان کو کوئی پتہ نہیں۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن خیر ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اور یہ بھی ہم اپنی تقریر کا حصہ بنائیں گے کہ غزہ میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، مسلمان ممالک جن کے پاس دولتوں کے بھنڈار ہیں، دنیا کا وسیع رقبے کے مالک ہیں، 57 ممالک ان کے اپنے ہیں، اور دولتیں دیکھیں اور افرادی قوت دیکھیں، 7 ارب میں سے 2.25 ارب یہ ہیں، لیکن جرأت نہیں ہو رہی۔ بڑے بڑے عالم، کل میں پرسوں ایک بڑے ڈاکٹر صاحب سے ملا، قاتل صاحب ہیں، اور وہاں انڈیا میں انہوں نے کوئی بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ ان سے انہوں نے وہ اپنی اٹیچمنٹ ہے ان کی، تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی مدد کیسے کر سکتے ہیں غزہ کے لوگوں کی؟ آپ صبح اٹھیں، صبح اٹھ کر قنوت نازلہ پڑھیں، 3 بار سورۃ مزمل پڑھیں، یہ حل ہے ہمارے پاس۔ لڑنا نہیں ہے، مدد نہیں کرنی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ویژن ہے اسلام کا۔ آپ دیکھ لیں، ایک غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے جاتے ہیں، چند صحابی پیچھے رہ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب ان کو کوئی ہمارا تعلق نہیں، ان سے ان کو کوئی سلام کا جواب نہیں دے گا۔ تو بھائی ان کو، وہ تو صحابی تھے نا، وہ بیچارے کتنے پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر معافی نامہ آیا۔ اب وہ چونکہ موضوع نہیں ہے، میرے منہ سے بات آ گئی، تو عزیز سامعین اکرام، ہم کوئی جیل میں قید لوگ نہیں ہیں، یا ہم بوڑھے نہیں ہیں کہ 4 پیسے لگے ہوئے ہیں اور بس میں دعا کر سکتا ہوں۔ ویسے تو دیکھ لیں، میں کون، بٹ صاحب جی، جٹ صاحب جی، مخدوم صاحب جی، اور ساڑھے ورگا جمعہ کوئی نہیں۔ لعنت ہے انسانی سوچ پہ، مدد نہیں کر سکتا کسی کی۔ ویسے بدماشیاں دیکھیں اس کی، اپنے بھائی کو مارنا ہو، بدماشیاں دیکھو۔ لیکن یہ مثال، وہ بیچارے مر رہے ہیں، عوام ہے، وہ بات آگے نکل گئی، تو حماس نے یہودیوں کے کچھ، جب انہوں نے حملہ کیا تو کچھ عورتیں بھی ان کے پاس ہتھے لا گئی یہود کی۔ تو یہ صبح میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، تو وہ جو حماس کا مجاہد تھے نا، انہوں نے اس یہودی عورت کو بڑے پروٹوکول سے ان کے حوالے کیا ہے، بلکہ اس نے جاتے ہوئے اس کو جو ہے نا اس طرح سلام کیا ہے، ہاتھ ملایا ہے، سلام کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ انہوں نے ہماری بڑی عزت کی ہے، وہ تھے مسلمان نا، تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھا کہ ہمارے مدے مقابل اسلام کا یہ نقطہ نظر ہے، عورت ہمارے حرب میں کوئی نہیں ہو سکتی، ہم اسے نہیں قتل کر سکتے، عورت کو یا بچے کو یا بوڑھے کو۔ اور اسرائیلی بہادروں کے کام دیکھیں، جتنے لوگ مرے ہیں 70% بچے ہیں اور عورتیں ہیں۔ عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے وہ نازا کھڑا ہے۔ تو اس نے اپنی بربادی پہ دیکھیں، ایک انسان کی جو ہوتی ہے نا تدبیر ہوتی ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ جو اللہ کی تدبیر ہے، یہ اسرائیل کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا مستقبل اب کیا ہونے والا ہے۔ تو خیر سارے دوست احباب ان کے لیے مثال، جس طرح سے
مثال ایک تو ہوتا ہے نا آپ ان کے لیے درد محسوس کرتا ہے، پھر عملی اقدام بھی ہیں، دعا گو بھی ہوں، ان کے لیے فنڈ بھی کوئی قائم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صاحب ہیں، ہمارے استاد ہیں، ترکی میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، کم از کم یہودی پروڈکٹ کا تو بائیکاٹ کریں، یہ بھی آپ کا جہاد ہے۔ یعنی یہودی جو چیزیں ہیں جو یہاں پہ بکتی ہیں، کم از کم ان کی خرید و فروخت بند کریں۔ اس سے بھی کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ان کی معیشت پہ کیا ہے؟ اثر ہوگا۔ تو بیچ میں یہ بات آ گئی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام ایسا ہیومن، وہ ہیں بہادر، لیکن انہوں نے عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے بچوں کو ذبح نہیں کیا۔ تو تاریخ لکھی جائے گی تو ان سفاک قاتلوں کی بھی لکھی جائے گی کہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا ہے، اور وہ بچے بھی ان سے نہیں ڈر رہے۔ ہم تو ماشاءاللہ سارے ڈرے بیٹھے ہیں، اور دنیا کا جو ہے ایٹمی ملک وہ ڈرا بیٹھا ہے، اور جن کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ ڈرے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جس کے ہاتھ میں پتھر ہے تو وہ نہیں ڈر رہا، لیکن جس کے پاس ایٹم بم ہے وہ ڈر کے بیٹھا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمارے اوپر انٹرنیشنل پابندیاں ہو جائیں گی، مکالمہ ہو جائے گا۔ پہلے ہم کون سے ادھر جو ہے نا کیا کر رہے ہیں؟ وہ ملک جو کتنے سال 20-25 سال حالت جنگ میں رہے، اس کی معیشت بھی ہم سے اچھی ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک ڈرامے ہیں، معاملات ہیں۔ خیر، مسلمان تو ایک من حیث القوم ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو سازش کی گئی وہ یہی تھی کہ ان کو بارڈرز میں تبدیل کر دیا جائے، اور جب بارڈروں میں تبدیل کیا تو سارے آپ دیکھ لیں کہ اب یورو والے جدھر جائیں، جرمن والے فرانس چلے جائیں، فرانس والے انگلینڈ چلے جائیں، کوئی جدھر ہالینڈ چلے جائیں، وہ پورا یورپ گھومیں، کوئی بیلجیم جا رہا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ بارڈر ہیں، جا نہیں سکتے۔ تو خیر، چونکہ ہم انسیولائزڈ ہو گئے ہیں تو اسی لیے اب بات ہو رہی تھی مذہب کی ضرورت کی۔ عزیز سامعین کرام، مذہب یہ مذہب ہی ہے جس نے انسانیت کو عروج پہ پہنچایا۔ یہ مذہب ہے کہ جس کے اصول اور قواعد ہیں، یہ مذہب ہے جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ تو کھا رہا ہے، وہ بھی تیرا بھائی ہے، اس کا بھی خیال رکھ۔ وہ مذہب سے اوجھل تھا تو لوگوں کو لوٹ کے کھاتا تھا، آج اسے حق کی سمجھ آئی ہے، آج اپنے مال میں سے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ کیا معاشرے کو اس فرد کی ضرورت ہے جو لوٹ لوٹ کر کھائے؟ یا اس فرد کی ضرورت ہے کہ جو سیکریفائز، جو قربانی دے؟ کس کی ضرورت ہے؟ تو عزیز سامنے، یہاں پہ آپ جو مرضی ہے کر لیں، یہ جی ہمارے ہاں یہ قانون ہے، فلاں آج کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، اس کے لیے اس معاشرے کی اکثریت کا جو ایمان ہے نا وہ ناقص ہے۔ ان کا ایمان اتنا ہے کہ یہ ایک ہندو 7 ریاست ہے، ایک ہندو جج کے مقابلے کا یہاں جج نہیں ہے۔ ایک وہاں پہ تو 78 سال سے وہ ہندو ہے نا، وہ اتنے چور نہیں ہیں جتنے حاجی صاحب پاکستان کے چور ہیں۔ یہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کے مذہب نے ان کو ایمانداری سکھائی تھی یا بے ایمانی؟ آخر کون سے وہ سورس ہیں کہ جو حاجی صاحب ہوتے ہوئے بھی 3 ماہ بعد عمرہ کرنے کے باوجود بھی وہ حرام سے، ظلم سے، تعدی سے باز نہیں آتا، اور اسے ذرا بھی خدا کا خوف نہیں؟ آپ مقابلہ موازنہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نام شیر خان ہے، بس باقی کیا ہے؟ نام جو مرضی آئے رکھ لیں۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ مذہب، یہ سب سے زیادہ، یہ جب تک انسان کے اندر خوف خدا نہ ہوگا اس وقت تک اس کا کوئی معاملہ بہتر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اس امت کا وجود 2 ارب، 3 ارب، 5 ارب، 10 ارب یہ بڑھتا جائے، لیکن اگر اس کے اندر روح ایمانی نہ ہوئی، یہ ایک لاش ہی ہوگی اور کچھ نہیں، اس کا ایک مردہ لاش، بس باقی کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ آج کے مسلمانوں میں سب سے پہلے
ان کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان ہو تو پھر بندہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو گھر میں خزانے بھرے پڑے ہوں، وہ کہتے ہیں حل من مزید، حل من مزید، وہ کھانے پہ تو لاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بھوک سے مر رہا ہے تو بےمانی کر رہا ہے۔ یہ جتنے کرپٹ مافیا ہیں یہ سارے چاہے جس انداز میں بھی ہیں، ایک بھوکے ہیں، ان کے پاس اربوں روپے ہیں، کہتے ہیں نہیں پھر اور بھی لوٹ لیں، اور بھی لوٹ لیں، اور بھی لوٹ لیں۔ اور یہاں حال دیکھو، ایک چپڑاسی، ایک چھبے والے سے لے کر، ایک ریڑھی بان سے لے کر بڑے عہدے تک بیٹھا ہوا وہ بھی چور ہی چور ہے۔ ہمارا مذہب چوروں کا مذہب تھا، بےمانوں کا مذہب ہے۔ تو یہ کس نے ان کو سکھایا؟ یہ سارا کام کس نے یہ سکھا دیا؟ اسلام میں کوئی اس چیز کی گنجائش ہے؟ اسلام تو کہتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس انفعهم الناس۔ قرآن یا حدیث میں تو یہ آتا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے۔ تو عزیز سامعین کرام، اگر آج کے انسان نے اپنے وجود کو قائم رکھنا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے اس کے اندر ایمان ہونا لازمی ہے۔ پھر اشارے چل رہے ہوں نہ ہوں، کوئی سیکورٹی والا بیٹھا ہو یا نہ ہو، یہاں تو مسجد سے بھی جوتے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک آدمی نے بتایا، وہ کہتا ہے اس کی بڑی گاڑی ہے تو وہ گاڑی کھڑی کی ہے، مسجد کے ساتھ جمعہ پڑھنے گیا، تو کہتا ہے وہ میں باہر آیا ہوں تو اس کا پتہ گاڑی کا 50,000 کا، کہتا ہے میرا شیشہ تھا، کوئی بڑا بے دردی سے وہ شیشہ توڑ کے چلا گیا مسجد کے سامنے، مسجد میں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب یہ حال ہے۔ میں ایک بہت بڑے مدرسہ میں گیا تو وہاں کے محترم صاحب کے پاس میں رہتا تھا، تو میرے پاس لیپ ٹاپ تھا، میں وہ رات کو کوئی اپنا مقالہ لکھتا تھا، تو انہوں نے مجھے خاص نصیحت کی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کمرہ ہے، یہ اگر آپ بھولے سے بھی اگر آپ نے اپنا لیپ ٹاپ رکھ دیا نا تو یہ ملے گا نہیں۔ اور رات کو باقاعدہ آتے تھے، مجھے کہتے تھے یہ اندر رکھو پہلے، حالانکہ وہاں پہ علماء پڑھ رہے تھے۔ ایک مدرسہ میں کون پڑھ رہے تھے؟ علماء۔ تو محترم صاحب مجھے یہی کہتے تھے، میں ان کو کہتا تھا بھئی یہ تو پھر مثال میں نے تو رات لیٹ بیٹھتا ہوں، میرے تو رات کو کام ہوتا ہے، تو بہرحال میرے لیے یہ مشکل ہوتی تھی۔ تو آپ دیکھ لیں نا ذرا، یہ نہیں کہ آپ مسجد میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ جب آپ مسجد میں محفوظ نہیں ہیں تو پھر ایمان کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اگر یہ ہم باہر والوں کو دکھائیں پھر، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یو پی اتر پردیش میں جتنے دینی مدارس ہیں جو گورنمنٹ کے انڈر رہتے ہیں، سب سے زیادہ وہاں ہندو استاد ہیں، اور طالب علم کی تعداد ہندو زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اسی لیے اپنے بچوں کو یہ چیز سکھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو لیونگ سٹائل ہے، یعنی اس کے اندر جو معاشرت ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، والدین کا احترام ہے، ادب آداب، یہ چیزیں ہیں۔ ایک آدمی نے واقعہ سنا ہے کہ وہ ایک انگریز عورت باہر کی، لندن کی، وہ مسجد میں اپنا بچہ داخل کرانے آ گیا، حالانکہ وہ کرسچین تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو مسلمان نہیں کہہ رہے، پھر بھی آپ اسے پڑھائیں۔ اس نے کہا ہمارے ہمسائے ہیں وہ مسلمان ہیں، میں ان کے بچوں کو دیکھتی ہوں وہ کس طرح آ کے ماں باپ کو سلام کرتے ہیں، کس طرح وہ خدمت کرتے ہیں، ہمارے بچے تو ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ تو یہ پکڑے بچہ اور اس کو آپ پڑھیں۔ ایک طرف اسلام کی یہ برکات ہیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ ہم اتنے بے ہوش ہو گئے ہیں کہ ہم نہ مسجد کا احترام کرتے ہیں، نہ ہمیں کوئی خدا خوفی ہے، یہاں بھی جرم، یہاں بھی گناہ، یہاں بھی سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اس دنیا میں بقا ہے تو صرف اس وقت انسانیت کے بقا ہے جب انسان کو اس وحد ہستی پہ، اللہ جل شانہ پہ ایمان صحیح ہوگا، اور اس کا ایک ہی سورس ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ وقت بتا دیں تاکہ میں تو بہرحال یہ اپنے اندر ایک وسیع موضوع اپنے اندر طوالت رکھتا ہے، اور قرآن مجید نے اس موضوع کو بڑا کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ کیا مسلمان یا انسان کو تو مذہب ہوتا ہے، باقی مخلوقات کا بھی کوئی مذہب ہے؟
ان کا کون سا دین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ خیال میرے اس وقت ذہن میں آیا، ایک بہت بڑے عالم ہیں، تو میں ان کا احتراماً نام نہیں لیتا، ان سے کسی نے پوچھا بھئی یہ کتا ہے نا، یہ کتا مسلمان ہوتا ہے یا عیسائی ہوتا ہے؟ کتا مسلمان ہے یا عیسائی ہے؟ انہوں نے کہا میں بڑے عالم سے پوچھتا ہوں، یہ بڑے عالم سے پوچھتے ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی کتے کے رکھو سامنے گوشت، اگر کتا دوسروں کو بلا لے نا تو پھر وہ ہے مسلمان کتا، اگر وہ اکیلا کھا جائے تو وہ عیسائی کتا ہے۔ وہ کون سا کتا ہے؟ عیسائی کتا ہے۔ اور جو وہ جب درس دے رہے تھے نا، ان کے بڑے طلاب علماء بیٹھے تھے، عام لوگ بھی نہیں، علماء، تو انہوں نے کہا کہ وہ کتے کو رکھا اور بس پھر کتا اکیلا کھانا، دیکھا نہیں کتا عیسائی ہے، وہ کتا کیا ہو گیا ہے؟ عیسائی ہو گیا ہے۔ ایک انہوں نے ایک اور واردات سنائی واقعہ، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بڑی جہلانہ باتیں ہیں، اور جو اپنی جو ہے نا روب میں، علمی شان اور وقار میں اتنے جہلانہ کام کرتے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا، وہ پرانی بات ہے، فلاں علامہ صاحب سے پوچھا، میں نام نہیں لیتا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کون ہے جی؟ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، کیا ہیں؟ اب وہ علامہ صاحب کے کمال دیکھیے، کہتے ہیں بھئی میں نے فلاں حضرت سے سنا، فلاں حضرت نے فلاں، جن کے ان کا طریقہ کار ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں بھئی اللہ تعالیٰ تو مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ تو مسلمان۔ انہوں نے ایک دلیل دی، وہ مجھے بھول گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اتنے جاہل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تو رب ہیں، مسلمان کا معنی تو فرما بردار ہے، تو اللہ تعالیٰ کس کا فرما بردار؟ بھئی یہ تو مخلوق پہ اوپر مستعمل ہے نا، اللہ تعالیٰ تو مالک ہیں، خالق ہیں، وہ تو اور ہستی ہے، یہ تو انسانوں کے لیے ہے، جنوں کے لیے ہے، یا چلو ہم فرشتوں کے لیے، ذوی العقول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنی بھی ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اسی پرائے میں یہ 5 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمایا جو بھی چیز ہے اس زمین میں، آسمانوں میں، یہ ساری کس کی تسبیح کرتی ہے؟ اللہ جل شانہ کی۔ ہر مخلوق، چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سے بڑی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہ ہر چیز کس کی تسبیح کرتی ہے؟ ہر شہد کی مکھی ہو، یا کوئی اور چھوٹا حشرات الارض ہو، یا بڑے بڑے اونٹ، گھوڑے اور سارے ہوں، یہ سب اللہ نے ان کو فطرت کے عین مطابق پیدا کیا۔ یہ اپنی فطرت کے مطابق، ان کے اندر شرک یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا تو نے طلوع ہونا ہے فلاں وقت پہ اور تو نے غروب ہونا ہے، زمین کو حکم دیا تو نے یہاں پہ ان کا وزن اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جو حکم دیا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ کائنات کی جو تمام انسان، جن، ان کے علاوہ مخلوقات ہیں، یہ فطری ان کے پاس معاملات ہیں، فطری تعلیم ہے۔ یہ پیدا ہوتے ہی، آپ انڈا ہے نا، چوزا نکلے گا انڈے میں سے، یہ چوزا بھاگے گا، فوراً دانا دن کا کھانا شروع کر دے گا، اور اسے یہ بھی پتہ ہوگا بلی ہمارا دشمن ہے، اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ کھانا میں نے کس کو ہے، کس کو میں نے نہیں کھانا۔ یہ پورا اس کے پاس پورا ایک سٹرکچر ہوگا۔ کوئی جانور ہے، اسے اپنے جو فطری دشمن ہے اس کا پتہ ہے، اس کو اپنی فطرت کو، ماں باپ اس کا ہو نہ ہو، اکیلا جانور بھی پالے وہ ویسے فطرت پہ ہوگا۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو جو ہے نا شروع میں وہ اتنا بیچارہ ہوتا ہے کہ وہ نہ سردی محسوس کر سکتا ہے، اس کو برداشت کر سکتا ہے، نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے، اس کو بس فیڈ کھلانا پڑتی ہے اور مختلف معاملات۔ انسان دنیا میں آ کے یہ ایجوکیٹ ہوتا ہے، باقی چیزیں سکی سکھائی ہیں، ان کو پتہ ہے، بھینس کو پتہ ہے، جانوروں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، کیا ہم نے یہ معاملہ کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ موضوع بھی اپنے اندر ایک طوالت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق
وہ اسی کے تابع ہے، اس نے جو فطرت بنائی اسی پہ چلے گی۔ انہی کا یہی کام ہے، جس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے ان کا وہ کام کرنا، وہی ان کی عبادت ہے۔ پھر اسلام ہی ہمارا دین کیوں ہو؟ عزیز سامعین کرام، اس کے لیے لمبی تقریر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے نزدیک تو یہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ سب سے زیادہ جس میں انسانوں کی خیر ہے، خیر خواہی ہے، جس میں سارے انسانوں کے حقوق ہیں، صرف انسانوں کے حقوق نہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، شجر اور اشجار کے بھی حقوق ہیں، ملک و وطن کے حقوق ہیں، وہ ایک ہی دنیا میں مذہب ہے، وہ مذہب اسلام۔ وہ اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جس کی کیا ہی بات ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کسی یہودی پہ ظلم کرو، یہودیوں نے لکھ رکھا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ وہ ان کی بدن کون سی، وہ بڑا عرصہ 20-25 سال پہلے میں نے کوئی چیز پڑھی تھی، تو کہتے ہیں اگر یہودی جسٹس ہو، جج ہو نا، تو کیس آ جائے، ایک طرف یہودی ہو اور ایک طرف کوئی دوسرا ہو، تو یہودی جج کو چاہیے کہ جتنا بینیفٹ دے سکتا ہے، جتنا پریفر کر سکتا ہے، وہ اپنے یہودی کو کرے، انصاف جائے بھاڑ میں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، ایک طرف سے کافر اعظم ہو، اسلام کا بدترین دشمن ہو، اور دوسری طرف کوئی بڑا صحابی ہو، پھر بھی آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے۔ کئی واقعات ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو ان کی زرہ کا واقعہ ہے، تو وہ کیا قاضی وقت کو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، لیکن وہ گواہ نہیں تھے۔ یقین تھا، گواہ نہیں تھے، تو انہوں نے ان گواہوں کے مطابق فیصلے کیے۔ اسلام دنیا کا خوبصورت مذہب ہے جس میں سب کے حق ہیں، سب کے حقوق ہیں، لیکن آج کا انسان بیچارہ ایک درندہ بنا ہوا ہے۔ مسلمان ہی دیکھ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جس الہامی کتابوں پہ ہم نے ایمان لانا تھا ان کو بھی جلا دیتے ہیں۔ ان کے ہاں انسانوں کا خون بہانا کوئی معنی نہیں رکھتا، بس ہمارے فرقے کے خلاف تھا، ہماری سوچ کے خلاف ہے۔ لوگوں سے جینے کا حق بھی، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر ہی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کیونکہ یہ کوئی سیولائزڈ یا صحیح مسلمان تھوڑے ہیں، آج یہ لوگ اسلام کے لیے جس کو کہیں بس جان بھی قربان ہے، ایک منٹ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ مرنا تو اسلام مرنے کو تیار ہیں، جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ کے اندر اسلام اتنا ہے تو اسلام کے مطابق جیے نا، پھر پتہ چل جائے کیا صبر کا، کیا شکر کا، کیا کس طرح کا مقام ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، دنیا میں مذہب ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے، اور ہمیں اس لیے مذہبی ہونا چاہیے کہ ہر وقت نہ ہمیں کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی اوپر کوئی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان جس کے اندر ایمان ہو تو اس کے کئی واقعات میرے ذہن میں گونج رہے ہیں، تو چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ ایک یہ نازی تھے نا، جرمن فوج، یہ دوسری جنگ عظیم میں جب لڑ رہے تھے نا، تو ایک جگہ یہ پسپا ہونے شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ہار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فوجیوں کا حوصلہ گر گیا، حالانکہ وہ ایتھیسٹ تھے، نازی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا پھر یہ کرو، انہوں نے وہاں پہ نا دینی فوج کے اندر پادریوں کو بلا لیا، دینی دروس شروع کر دے، شہادت یہ تھے، شہادت وہ تھے، شہادت یہ تھے، اور پھر فوجیوں کا مورال بلند ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہ جیتنا شروع ہو گئے۔ تو عزیز سامعین کرام، کوئی بھی معاملہ ہو، جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ ہر دنیا کے جرم سے، ظلم سے بچ جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ نیکی کی ہر سعادت کو حاصل کر دے گا، اور پھر انسان اس انجام کو مانے یا نہ مانے جس کا نام قیامت ہے، لیکن جب اس کے سامنے یہ آنی تو ہے نا،
اگر کوئی نہ مانے پھر بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بے شمار دلائل دیے ہیں، اور وہ دلائل بھی اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ذرا تو دیکھ، یہ تجھے پہلی بار ہم نے پیدا کیا تھا جب تو عدم میں تھا، اس وقت تو خیر سے اب تناور درخت ہو گیا ہے، اتنا بڑا نوجوان ہو گیا ہے، اب تجھے دوبارہ ہم کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ تو اہل شرک، اچھا شرک بھی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو انسان کو بدعملی کی طرف لے جاتا ہے، ان کے سفارشی ختم نہیں ہوتے۔ آج پاکستان کے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی بدعملی کا شکار اس لیے ہیں کہ مولویوں کے سرٹیفکیٹ ہے، تو جنتی تو جنتی تو جنتی، ماشاء اللہ جی، جمعرات کو فوت ہوا جنتی، جمعے کو فوت ہوا جنتی، سمار کو فوت ہوا جنتی، رمضان کا مہینہ جنتی، ربیع الاول کا مہینہ جنتی، فلاں مہینہ جنتی، پھر چلو ان سے بچ گئے، ماشاء اللہ جی، حافظ صاحب نے جنازہ پڑھایا جنتی، عالم صاحب نے پڑھایا جنتی، 3 صفیں تھی جنتی۔ یعنی جب یہ جنت ہو، باقی کوئی اگر بچ بھی جائے تو وہ دیگوں پہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اور آگے یعنی ہر طرح سے، اور میرے پلے کچھ نہیں، لیکن میرے پاس وہ سفارش ہے، وہ کسی مولوی نے ان کو نہیں بتایا۔ اگر تو نے کسی کا حق کھا لیا نا، تو شہید بھی ہو گیا، جب تک تو حق واپس نہیں کرے گا جنت نہیں جائے گا۔ شہید بھی اس وقت جنت نہیں جائے گا جب تک حق، اثاروں کا حق کھا کے۔ ہمارے بےمان سیاستدان ہے تو وہ کہتا ہے انہیں کیا پتا، میں وہ دنیا کا عظیم آدمی ہوں، عظیم میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، میں دنیا کا وہ آدمی ہوں جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ جس نے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ دنیا کے 4 لوگوں میں میرا نام ہے، میں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے، اور ہے ایک نمبر کا جھوٹا اور زانی آدمی ہے، لیکن کیا مشرف صاحب بھی کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں غیر مسلم، مجھے، میں تو وہ ہوں جس کے لیے 4 بار خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ میں ابو لاب ساری زندگی وہیں رہتا رہا، اور چابی اس کے بعد جب دل کرتا تھا آتا جاتا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ میری نجات کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ آج ہمارے لیے یہی چیزیں ہیں، پیکیجز آ رہے ہیں، کوئی صلاۃ و تسبیح ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی شب برات ہے اور فلاں ہے، بس چند کورسز ہیں وہ کر لیں، چند اذکار ہیں کر لیں، باقی جو مرضی مکالہ کریں، جنت آپ کی وراثت ہے۔ تو یہ غلط فہمی مولویوں نے ایسی زبردست ڈالی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کوئی آدمی وہ نمازی بھی ہوگا بےمانی سے باز نہیں آئے گا، حاجی صاحب بھی ہوں گے ادھر سے لوٹیں گے، وہ اپنا ہی کام کرتے رہیں گے۔ اور میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں تو اس کے وہ موتوں نے مجھے بات سنے، کہتا وہ میں گیا تو وہ پتہ نہیں کوئی گجر صاحب ہیں یا فون پہ بات کر رہے ہوں تو نماز کا ٹائم ہو، تو وہ فون پہ کرتے کرتے تھے، وہ کہتے ہاں جلدی 10 میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو کوئی ان کا چاولوں کا کاروبار ہے، تو اس نے کہا بھائی یہ وزن پورا نہیں، اس نے کہا اور وہ ڈالتے ہیں 2 نمبر چیزیں، تو اس نے کہا 4 بوری اور ڈال دو، میں ابھی نماز پڑھ کے آیا۔ یعنی دیکھے نا، تو نماز پڑھنے جا رہا ہے، خوف خدا اتنا ہے، ملاوٹ پہ زور ہے، تو یہ کس طرح ہماری نجات ہوگی؟ عزیز سامعین کرام، ہرگز ہماری نجات نہیں ہوگی، یہ اس وقت نجات ہوگی جب ہم دل سے بھی مسلمان ہوں گے، زبان سے بھی، عمل سے بھی مسلمان ہوں گے، جب ہمارا تمام ہمارے وجود سے اسلام نکلے گا۔ اور مسلمان خیر ہے، مسلمان کے وجود سے خیر ہی نفع ہے۔ اگر آپ کے وجود سے خیر نکل رہی ہے، آپ کے ہاتھ سے لوگ جو ہے نا وہ ڈسے نہیں جا رہے، آپ کے ہاتھ سے نفع ہو رہا ہے اور آپ ان کے لیے خیر ہیں، تو آپ اچھے آدمی ہیں۔ اگر آپ اچھے آدمی ہیں تو اگر آپ اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں تو آپ کی خیر ہے۔ اگر آپ ظالم آدمی ہیں، لوگوں کا حق کھانے والے ہیں یا کرپٹ مافیا ہیں، تو پھر حاجی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، یہ سارا آپ کا ڈرامہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 5 وقت اللہ کو حاضری دینے والا اپنے معاملات میں اللہ سے نہ ڈرے؟ تو نماز کا پھر کیا فائدہ ہے؟ نماز تو انسان کو اس طرف لے جاتی ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، وقت بھی ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔